طرف پیر و مرشد کا یہ تصور ہے کہ پیر صاحب جو ہوتے ہیں وہ آپ کو قیامت کے دن بخشوا دیں گے، اور پیر صاحب جیسے جاہلوں میں ہے وہ پھونک لگائیں گے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ دوسری طرف ایک غلو یہ ہے کہ پیر ہے ہی نہیں، بزرگ مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں، شارٹ، سب 2 نمبر ہیں، بس میں ہی ٹھیک ہوں۔ یہ 2 کیا ہیں، انتہا ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے بیان کیا، اور میں نے بیان میں یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان نہیں، انٹرویو میں نے یہ الفاظ کیا، وہ انٹرویو شائع بھی ہوا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک کیا ہے، جنتی۔ تو وہ ایک جنتی کون سا ہے، اس کی علامت یہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو تواتر سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ اس پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ اچھا اس کا مطلب اگر صدیوں سے ایک غلطی چلی آ رہی ہے تو اس کو فالو کرو، آپ صدیوں سے ایک غلط چیز چلی آ رہی ہے تو اس کو کیا کرو، فالو۔ میرے بھائی اسلام میں صدیوں سے ایک چیز غلط چلی آ نہیں سکتی ہے، اگر آ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے، یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جو ایک فرقہ جنتی ہے وہ صدیوں سے کنٹینیو چلے گا۔ اگر کسی دور میں امت ساری غلط ہو گئی، پوری امت غلط ہو گئی، تو وہ حدیث غلط ہو جائے گی جس میں نبی نے فرمایا امت غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی اسکالر ایسی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے فرقے غلط ہیں، میں صحیح ہوں، لیکن وہ ایسی بات مارکیٹ میں لا رہا ہے کہ پوری امت میں کوئی دور ایسا آیا ہے کہ اس نظریے کے حامل لوگ نہیں تھے، اس کا مطلب امت اس دور میں غلطی پر جمع ہو گئی تھی، جبکہ امت 1 سیکنڈ کے لیے بھی ساری امت غلط نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو میں نے اکثر یہ دعویٰ کیا ہے، خواتین اور مردوں کی نمازوں میں جو فرق ہے نا، لوگ ہم سے کہتے ہیں حدیث میں لاؤ کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، میں کہتا ہوں حدیث نہیں بھی ہو، صدیوں سے امت کے تمام فقہا محدثین یہ فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی، سمٹ کے۔ چاروں اماموں کا اختلاف ہے، اور صدیوں تک لوگ چاروں اماموں پہ جمع رہے ہیں۔ حرم میں جو 4 مصلے تھے نا، 400 سال 4 مصلے رہے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت کی بل جماعت کی نمائندگی 4 میں سمجھی جاتی تھی، وہ 4 مصلوں کا ہونا غلط تھا، ہم اس کو غلط مان رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھا، تبھی پوری امت اس پہ جمع بھی نہیں تھی۔ بہت سارے علماء کو اس پہ اعتراض تھا، یہ 4 مصلے نہیں ہونے چاہیے، مصلی ایک ہی ہونا چاہیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا 4 مصلے 400 سال پہ تک رہے تو امت غلط بات پہ جمع ہو گئی، تو جمع تو جب ہوگی جب سارے علماء نے اس کو صحیح مان لیا ہو نا۔ بہت سے علماء اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ 4 مصلے جو ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ فجر کی نماز حنفی پڑھا رہے، ظہر شافی پڑھا لے، لیکن ایک ہی نماز 2 دفعہ ہو یا 3 دفعہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن 4 مصلوں کا ہونا اس کی بہرحال علامت تھا کہ اس وقت اہل سنت کے 4 ہی نمائندے تھے، 5واں کوئی نہیں تھا۔ تو اس میں تو امت جمع ہو گئی نا کہ اہل سنت والجماعت جو برحق فرقہ ہے، برحق فرقہ کون سا ہے؟ سنی، جو اہل سنت والجماعت۔ اس کی میں نے علامتیں بتائی، حدیث میں آتا ہے کہ برحق فرقہ وہ ہوگا جو مجھے اور صحابہ کو فالو کرے گا، یہ پوری حدیث میں ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ تو 4 امام ہی وہ ہیں جو حدیث اور صحابہ کو فالو کرتے ہیں۔ 2 ہی فرقے بڑے رہے ہیں امت میں، یا تو 4 اماموں کو ماننے والے جن کو سنی کہا جاتا ہے، یا ان کو نہیں ماننے والے جن کو کیا کہا جاتا ہے، شیعہ۔ صدیوں تک تو شیعوں کی نمائندگی حرم میں نہیں ہوئی ہے، حرم میں کس کی نمائندگی ہوئی ہے؟ جس کو فرقہ جنتی فرقہ سمجھا جاتا تھا، سنی، جن کے 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی مالکی شافعی حنبلی، تو 4 مصلے تھے کیونکہ چاروں کو برحق سمجھا جاتا تھا۔ تو میں اکثر سوال تو 5واں کیوں نہیں تھا بھائی؟ 400 سال تھے، 5ویں نے اپلیکیشن کیوں نہیں دی؟ وجہ اس کی کہ 5واں تھا ہی نہیں ٹھیک ہے نا، 5واں تھا ہی نہیں۔ امت صدیوں تک یہ سمجھتی آئی ہے کہ جو سنی فرقہ جو جنتی ہے وہ ان 4 میں بند ہے۔ سمجھتے ہو وہ کس میں بند ہے؟ وہ ان 4 میں ہے، ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو تو وہ ایک ہی فرقہ ہے، کیونکہ ان کا اختلاف فروعی مسائل کا، عقیدوں کا اختلاف نہیں ہے ان میں۔ تو اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو صدیوں سے امت اگر غلط کرتی آ رہی ہو تو ہم اسی غلط کو فالو کریں گے، تو صدیوں سے امت غلط بات پہ جمع ہو نہیں سکتی، یہ ہم سمجھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جمع ہو گئی تھی تو اس کا مطلب آپ کی سوچ غلط ہے، امت کی سوچ غلط نہیں ہے، یہ آپ کے غلط ہونے کی دلیل ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ اہل حدیث ہم سے پوچھتے ہیں، اور اب پوچھتے ہیں، پہلے تو اہل حدیث بھی یہی فتوے دیتے تھے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ قدیم اہل حدیث جو ہندوستان کے آپ نکالو سب یہی فتوے دے رہے ہیں کہ عورت کیا کرے گی، سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو لوگ کہتے ہیں حوالہ کہاں ہے؟ بھائی اہل حدیث چیلنج کرے کہ کوئی حوالہ نہیں ہے،
مفتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, میں پھر حوالہ بھی پیش کر دوں گا, ٹھیک ہے نا, آپ کی کریں تو صحیح چیلنج, کیونکہ میں کتابیں تھوڑی یہاں لے کے بیٹھتا ہوں, لیکن پرانے اہل حدیثوں کا فتویٰ ملے گا آپ کو کہ عورت کیا کرے گی, سمٹ کے. ہاں کوئی پھر اہل حدیث اس کو اہل حدیث ماننے سے انکار کر دے, پھر ہم سوال کریں گے کہ اس کا مطلب پہلے دور میں اہل حدیث نہیں تھے, اب بالکل کب پیدا ہوئے ہیں, پھر تو اور بڑا اشکال ہو جائے گا. اور ہندوستان میں تو 150-200 سال سے پرانی اہل حدیثوں کی تاریخ ہے ہی نہیں. اچھا خیر, اب ہم جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, اس پر صدیوں تک امت جمع رہی ہے. جتنے بھی فتوے کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں, مفتیان کرام پرانے صدیوں تک سب کا, چاروں اماموں کا بھی یہی فتویٰ, ان کے شاگردوں کا بھی. تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے, اس کے بعد ہمیں الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. تو فوراً وہ جواب میں کیا کہتے ہیں بعض اہل حدیث حضرات کہ اجماع کیسے, ہم تو نہیں مانتے اس کو, ہم تو نہیں مانتے. بھائی اب آپ نہیں مان رہے نا, اب آپ نے اجماع کی مخالفت کر دی. جب ایک دفعہ اجماع ہو گیا اور حدیث نے کہا امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو اس کا مطلب امت نے جو فتویٰ دیا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, وہ پوری امت نے غلط فتویٰ دے دیا. تو امت گمراہی پہ جمع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو حدیث کی روح سے امت کو غلط قرار دینا پاسبل نہیں ہے, آپ کو غلط قرار دینا پاسبل ہے, اور وہ ہم غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ پاسبل ہے. اور کیسے قرار دیتے ہیں؟ وہ ہم ایسے قرار دیتے ہیں کہ میرے بھائی اگر عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنے پر کوئی حدیث نہیں ہے, تو پھر عورت کے صفا مروہ پہ چلنے پر بھی کوئی حدیث نہیں ہے کہ چلے گی. حدیثوں میں تو ملتا ہے, جیسے حدیث میں ملتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے پڑھو, تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے خذوا عنی مناسککم, جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. تو نبی حج میں چلے ہیں یا دوڑے ہیں؟ صفا مروہ پہ دوڑے ہیں. تو آپ عورتوں کو کیوں چلاتے ہو؟ آپ فتویٰ دو کہ عورتیں دوڑیں گی. قیامت آ جائے گی, کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں جیسے وہ اجماع سے ثابت ہے, تو سمٹ کے نماز پڑھنا بھی کیا ہے؟ اجماع سے ثابت. اب اگر کوئی اہل حدیث فتویٰ دے کہ نہیں عورت دوڑے گی چلے گی نہیں, ہم کہے بھائی اجماع سے ثابت ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں. وہ کہے گا جب میں اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوں تو اجماع کہاں ہے, میرا اختلاف ہو گیا نا. تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی جب ایک دفعہ اجماع ہو جاتا ہے اس کے بعد اختلاف کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی. اجماع کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, بات میں اب آپشن ختم ہو گیا اختلاف کرنے کا. تو پرانے اجماع کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے گا بعد والے مفتی کے لیے جو اختلاف کر رہا ہے اس مسئلے سے. اور میں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ دیکھنا ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ جیسے عورت مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے, عورت حج عمرے میں دوڑے گی, صفا مروہ میں چلے گی نہیں. اور پھر وہ فتویٰ بھی مارکیٹ میں کیا کرے گا؟ چلے گا. کیونکہ جیسے حدیث ہمارے پاس عورت کے سمٹنے پہ نماز پڑھنے پہ نہیں ہے, ایسے ہی صفا مروہ پہ چلنے پہ بھی نہیں ہے. تو وہ ہو گیا فتویٰ, وہ آ گیا مارکیٹ میں. ناصر الالبانی نے فتویٰ دیا کہ عورت صفا مروہ میں دوڑے گی چلے گی نہیں, ٹھیک ہے نا. کسی نے البانی سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ چلے گی دوڑے گی نہیں. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ صفا مروہ پہ عورت کیا کرے گی؟ چلے گی دوڑے گی نہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ عائشہ کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے کس کا قول حجت ہے؟ اصولی بات کی انہوں نے, بھئی ہم تو نبی کے قول کو, نبی نے فرمایا حج ایسے کرو جیسے میں نے کیا. انہوں نے مزید دلیل ایک یہ دی ہے کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں, وہ صفا مروہ میں دوڑی تھیں, وہ چلی تھوڑی تھیں, تو آپ کیوں چلا رہے ہو؟ آپ بھی دوڑاؤ عورتوں کو. اب آپ دیکھو صفا مروہ میں خواتین کی ریسنگ کے مقابلے شروع ہونے والے ہیں. تو اہل حدیث جس بیس پہ وہ دلیل دیں گے نا ان کو کہ نہیں نہیں بھائی صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے, تو ہم بھی کہیں گے صدیوں سے عورت سمٹ کے ہی نماز پڑھتی چلی آ رہی ہے. پھر اگر اہل حدیث پیش کریں گے سعودیہ میں عورتیں جو ہے وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں, اور ہندوستان پاکستان میں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں, تو سعودیہ زیادہ اسلام کے قریب ہے یا انڈیا پاکستان؟ تو ہم اس کو جواب میں کہیں گے کہ پرانا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب تھا, یہ والا سعودیہ اسلام کے زیادہ قریب ہے. پرانا سعودیہ اٹھا کے دیکھو تو ساری عورتیں مردوں سمٹ کے نماز پڑھتی تھی, ایک بھی مردوں کی طرح نہیں پڑھتی تھی نماز.